ہیڈ نرالا کے گھر کے خوفناک سرکاری ایک سچی روایت پر مبنی کہانی۔ یہ کہانی پاکستان کے سیالکوٹ کے قریب ہیڈ نرالا میں رہنے والے ایک خاندان کے شائع شدہ تجربے پر مبنی ہے۔ اس واقعے کو خاندان کے ایک فرد نے بعد میں بیان کیا تھا۔ مافوق الفطرت واقعات کی آزادانہ تصدیق نہیں ہوئی، لیکن خاندان نے اپنے تجربے کو سچ قرار دیا تھا۔ سیالکوٹ کے قریب ہیڈ نرالا میں ایک سرکاری افسر کی تعیناتی ہوئی۔ انہیں رہنے کے لیے ایک پرانا سرکاری مکان ملا۔ گھر بڑا تھا، چاروں طرف کھلا میدان تھا اور قریب ہی دریائے چناب کا علاقہ تھا۔ افسر اپنی بیوی، بچوں اور خاندان کے دوسرے افراد کے ساتھ وہاں رہنے لگے۔ شروع میں سب کچھ معمول کے مطابق تھا، لیکن گھر میں رہنے کا ابھی دوسرا ہی دن تھا کہ رات کو اچانک ایک عجیب آواز سنائی دی۔ باہر لان میں کسی کے چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ ٹھک ٹھک ٹھک۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی شخص آہستہ آہستہ گھر کی طرف آ رہا ہو۔ خاندان نے سوچا شاید کوئی چوکیدار یا باہر کا آدمی ہوگا، مگر جب کھڑکی سے باہر دیکھا گیا تو لان بالکل خالی تھا۔ کچھ دیر بعد قدموں کی آواز دوبارہ سنائی دی۔ اس بار آواز پہلے سے زیادہ صاف تھی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی ننگے پاؤں مٹی پر چل رہا ہو۔ قدم دروازے کے بالکل قریب آ کر رک گئے۔ گھر کے اندر بیٹھے سب لوگ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے۔ اچانک دروازے پر ہلکی سی آہٹ ہوئی۔ کسی نے دروازہ نہیں کھولا۔ چند لمحے خاموشی رہی اور پھر وہی قدم پیچھے کی طرف جانے لگے۔ اگلی رات خاندان نے سوچا شاید پچھلی رات انہوں نے غلط سنا تھا، لیکن آدھی رات کے بعد پھر وہی آواز آئی۔ اس بار قدم لان سے ہوتے ہوئے گھر کے پیچھے بنے کچن گارڈن کی طرف جا رہے تھے۔ خاندان کے ایک فرد نے ہمت کر کے باہر کوشش کی۔ چاندنی میں پورا میدان صاف دکھائی دے رہا تھا، مگر وہاں کوئی انسان نہیں تھا۔ اس کی آواز مسلسل سنائی دیتی رہی۔ آہستہ آہستہ ایسے واقعات بڑھنے لگے۔ کبھی رات کو باغ کی طرف سے عجیب آوازیں آتی، کبھی ایسا لگتا جیسے کوئی خالی جگہ میں چل رہا ہو۔ گھر میں رہنے والوں کے لیے رات ہوتے ہی خوفناک ماحول بن جاتا تھا۔ ایک رات خاندان سونے کی تیاری کر رہا تھا کہ باہر سے اچانک تیز قدموں کی آواز آئی۔ اس بار ایسا جیسے کوئی بہت تیزی سے گھر کی طرف دوڑ رہا ہو۔ آواز دروازے تک آئی۔
اور اچانک بالکل بند ہو گئی۔ گھر میں چند لمحوں کے لیے ایسا سناٹا چھا گیا تھا کہ اپنی سانس تک سنائی دینے لگی۔ بچوں نے خوف سے اپنے والدین کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کسی نے باہر جانے کی ہمت نہ کی۔ صبح ہوئی تو سب نے سکون کا سانس لیا، مگر اس گھر میں رہنے والوں کے لیے رات کا وقت پھر کبھی معمول کا نہ رہا۔ عجیب آوازیں اور قدموں کی آہٹ وقتاً فوقتاً سنائی دیتی رہیں۔ اس واقعے کا سب سے خوفناک حصہ یہی تھا کہ آوازیں بالکل صاف سنائی دیتی تھیں، لیکن جب بھی کوئی باہر دیکھتا، وہاں کوئی نہیں ہوتا تھا۔ سبق: ہر خوفناک واقعے کو فوراً بھوت یا جن سمجھ لینا درست نہیں۔ کئی بار ایسی آوازوں کے پیچھے قدرتی یا انسانی وجوہات بھی ہو سکتی ہیں، لیکن خوف کے وقت گھبرانے کے بجائے سمجھداری، احتیاط اور ایک دوسرے کا ساتھ برقرار رکھنا سب سے ضروری ہے۔